گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب تیسری چیز جو رمضان کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمائی وَالصَّوْمُ وَشَهْرُ رَمَضَانَ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ کفارۃ لجنوب الذنوب، ایک رمضان کا مہینہ اگلے رمضان کے مہینے تک جتنے بھی آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس نے پچھلا رمضان پایا یہ رمضان بھی پایا، پچھلے رمضان کے اندر اگر کسی نے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، نیت صالحہ کے ساتھ، اس رمضان میں بھی اعمال صالحہ کے ساتھ گزار رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے اندر جتنے بھی اس سے گناہ سرزد ہو چکے اللہ تعالیٰ اس رمضان کو پانے کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کس قدر فضیلت ہے ماہ رمضان کے اندر۔ ایک یہودی کا قصہ علماء نے بیان کیا، نزہۃ المجالس کے اندر یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ تذکرہ بیان کیا گیا۔ ایک یہودی تھا، اس نے دیکھا کہ رمضان ہے لیکن اس کا بیٹا رمضان کا اکرام نہیں کر رہا، اس کا بیٹا لوگوں کے سامنے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مفطرات الصیام کر رہا ہے۔ اس بندے نے بڑی سختی کی اپنے بیٹے کے اوپر، اپنے بیٹے کو منع کیا کہ رمضان کا تقدس ہے، کسی کے سامنے آپ نے کھانا نہیں ہے، کسی کے سامنے پینا نہیں ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں اس تقدس کی وجہ سے جب وہ فوت ہوا، ایک عالم دین نے دیکھا اس کو خواب کے اندر، کیا دیکھتا ہے کہ وہ یہودی جنت میں گھوم رہا ہے۔ عالم دین نے پوچھا اے یہودی یہ کیا معاجرہ ہے، کس طرح تیرا داخلہ جنت میں ہو گیا، تو نے تو اسلام بھی نہیں لایا تھا۔ کہتا ہے وہ دن جس دن میں نے اپنے بچے کو منع کیا کہ سیام کی روزوں کی حرمت ہے اور وہ بچہ باز آ گیا، اس کے باز آنے کی وجہ سے جب وقت وصال آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، جاؤ اس کو کلمہ پڑھاؤ، اور کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آج مجھے جنت مل گئی ہے۔ یہ فضیلت ہے ماہ سیام کی، ماہ رمضان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک یہودی کو، ایک غیر مسلم کو اتنا بڑا اجر دے سکتا ہے کہ آخری وقت اس کو کلمہ نصیب فرما سکتا ہے، تو ہم مسلمان جو اس رمضان کا تقدس کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے آنے کی خوشیاں مناتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اور جب یہ آ جاتا ہے اس میں ہم عبادات کرتے ہیں، ریاضات کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کا معاجرہ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر اجر عطا کرے گا، کس قدر ثواب عطا کرے گا، کیونکہ ہم تو بڑی محبت کے ساتھ اس کا احترام بھی کرتے ہیں اور اس کا استقبال بھی کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر آپ کا معمول کیا ہوتا، سیدہ عائشہ نقل کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کان یتغیر لونہ، جیسے ہی یہ رمضان آتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ، آپ کا رنگ بدل جاتا، وَيُكْثِرُ الدُّعَاء، اور کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں دعائیں کرتے، وَيَبْتَهِلْ، اور کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر گریہ وزاری کرتے اپنے گناہ، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے۔ اب امت کے لیے درس کیا ہے کہ اس برکت والے، اس مقدس اور اس فضیلت والے مہینے کے اندر اپنے آپ کو تیار کریں، تلاوت قرآن پاک کے لیے، دعاؤں کے لیے، نیک اعمال کے لیے، صدقات و خیرات و عطیات کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، ہمارے صیام کو، ہمارے قیام کو،
ہمارے رکوع و سجود کو، ہماری عبادات کو، ہماری صلاۃ و تراویح کو، ہماری قراءت قرآن کو اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے صدقے قبول و منظور فرمائے، اور جس طرح نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات دی کہ برائیوں سے بچنا ہے، فسق و فجور سے بچنا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صائم کے ساتھ، روزہ دار کے ساتھ جو بندہ بھی لڑائی کرے، جھگڑا کرے، ظلم کرے تو وہ آگے سے ایک ہی جواب دے، انا صائمن، میں روزے کی حالت میں ہوں، کوئی اور جواب نہ دے۔ تو ہم پہ اگر کہیں ظلم ہو جائے، کوئی کمی بیشی ہو جائے تو صرف اور صرف یہ کہہ کے کہ اننی صائمن، میں روزے کی حالت میں ہوں، گویا آپ نے حضور علیہ السلام کے قول پہ عمل کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کا حقیقی تقدس، اس کی حقیقی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام احباب سنتے رہو۔